پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ درس ہے جو مستورات خواتین سے متعلقہ ہے۔ تو اس میں جو احکامات پیچھے ہم نے بیان کیے تھے، ان احکامات کے بعد بھی کچھ احکامات ابھی باقی ہیں جو انشاءاللہ کچھ آج عرض کریں گے، اور اگر کچھ بچ گیا تو پھر آئندہ درس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی فرما برداری کرو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرو، تو اس کے اندر، اس فرما برداری کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہی آ گیا۔ لیکن پھر الگ سے جو اس کو بیان کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہ اس لیے کہ عورتوں کے اندر ان چیزوں میں ذرا سستی پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ ان میں سستی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کو کام کے لیے بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جاؤ یہ سارے کام کر کے لانا اور فلانی چیز بھی، حالانکہ اس کے سارے کاموں میں وہ فلاں چیز بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے وہ اس کو کہتا ہے تاکہ یہ نہ بھول جانا یہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر نماز اور زکوٰۃ میں سستی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور خاص فرمایا اقیمنا الصلاۃ، اے عورتوں نماز قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ پڑھنا تو یہی ہے جیسے ماشاءاللہ میرے سمیت ہم سارے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا ہی ہے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنا، اس کے فرائض کا خیال رکھنا، اس کے واجبات کا خیال رکھنا، اس کی سنتوں کا خیال رکھنا، نماز کو آہستہ ادا کرنا، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، عورت ہے تو نماز کی باقی چیزیں یعنی آہستہ پڑھنا، فرائض واجبات کا خیال کر کے پڑھنا، اور بر وقت پڑھنا، بے وقت نہ پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ عورتیں نماز کو بے وقت پڑھتی ہیں، عورتیں نماز میں تیزی دکھلاتی ہیں، عورتیں نماز کی صحیح الفاظ کی ادائیگی سے ناواقف ہوتی ہیں، عورتیں حتیٰ کہ ان مسائل سے بھی ناواقف ہوتی ہیں جن مسائل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن کی واقفیت نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا بطور خاص فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا۔ گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ عورتوں کا عام طور پر دستور یہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، بس پڑھتی ہوں نماز، بس پڑھتی ہوں، بس پڑھتی ہوں۔ اسی میں صبح ہوگی تو سورج طلوع ہونے والا ہوگا، اس وقت نماز پڑھ رہی ہوگی، ظہر ہوگی تو عصر کی اذانیں آنے والی ہوں گی، عصر ہوگی تو سورج غروب ہونے والا ہوگا، مغرب ہوگی تو اچھا خاصا ٹائم گزر گیا ہوگا مغرب کا، حالانکہ مغرب فوراً پڑھنی ہوتی ہے، اور عشاء میں بھی ایسے سستی کر جاتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کو بطور خاص حکم ہے کہ وہ نماز میں سستی نہ کریں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، عورت سارے کام چھوڑے اور مسجد میں جا، اس کی جو گھر کی مسجد ہے، جو عبادت کی جگہ بنی ہوتی ہے، اس میں جا کر، گھر کی عبادت کی جگہ کو روایات میں مسجد کہا گیا ہے، تو گھر کی مسجد میں جا کر وہ نماز کے لیے اپنا مشغول ہو جائے۔ تو میں نے اس کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر بڑا گھر دے تو ایک کمرہ خاص ہونا چاہیے جائے عبادت کے لیے، عبادت خانے کے لیے۔ جہاں ہم اتنے کمرے بناتے ہیں، یہ بیڈ روم نمبر 1 ہے، یہ بیڈ روم نمبر 2 ہے، اور یہ ڈرائنگ روم ہے، اور یہ ٹی وی ہال ہے، اور یہ فلانا ہال ہے، ایسے بناتے چلے جاتے ہیں نقشے میں۔ کیا حرج ہے ایک پریئر روم بھی ہو جائے، ایک نماز کا کمرہ بھی ہو جائے، اور اس کو نماز کے مطابق سجا بھی دیا جائے، نیچے قالین بچھا دیا جائے، اتنی گنجائش نہیں ہے تو چٹائی بچھا دی جائے، ساتھ اٹیچ وضو خانہ بنا دیا جائے، اور ساتھ ہی واش روم بنا دیا جائے،
اور اس میں چھوٹی سی ایک الماری بنا دی جائے جس میں قرآن، حدیث، فقہ کے مسائل، اس طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہوں کہ خواتین گھروں میں وہاں جا کر نماز پڑھا کریں۔ بچیوں کو نماز کی عادت ڈلوانی ہو ان کو اسی کمرے میں بھیجا کریں کہ چلو بیٹی نماز پڑھ کے آ جاؤ، تو وہ کمرہ گھر میں ایک عبادت کا ماحول پیش کرے گا، اور یہ مطلوب ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو کہ ہمارے گھر کے اندر نماز کی جگہ ہو، اور اگر پورا کمرہ نہیں بن سکتا، گھر چھوٹا ہے، تو پھر گھر کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی ہو جس میں جائے نماز وغیرہ بچھی پڑی رہتی ہو کہ آدمی وہاں جا کر جب بھی چاہے عبادت میں مشغول ہو جائے۔ الغرض مقصود یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں خواتین سستی نہ کریں، اور نماز کو سیکھ کر پڑھیں، اور نماز کو آہستہ پڑھیں۔ کتنی عورتیں ہیں وہ رکوع میں جاتی ہیں تو سیدھی کھڑی نہیں ہوتی اور رکوع سے نیچے چلی جاتی ہیں، حالانکہ عورت کے لیے جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے کہ رکوع کے بعد وہ سیدھی کھڑی ہو اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائے۔ اور کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے لیے درمیان میں جو بیٹھنا لازم ہوتا ہے، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، وہ نہیں کرتی، یعنی وہ ایسا کرتی ہیں کہ ایک سجدہ کیا تو سر تھوڑا سا اٹھا کر دوبارہ رکھ دیا۔ اب یہ مرد کرے یا عورت کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں۔ اسی طرح سر کے مسے میں سستی کرتی ہیں کہ سر کے مسے میں سر کے 1/4 حصے کا سر کے پانی لے کر اس کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ اور بعض عورتیں تو ہلکا سا دوپٹہ اٹھائی، آگے آگے انگلیاں لگا دی، اور کسی کا ہاتھ دوپٹے کے اوپر سے پھر گیا۔ اور احرام باندھا ہوا عورتوں نے تو ان میں ایک غلط بات مشہور ہے کہ بھئی سر کے اوپر خاص قسم کا رومال باندھتی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں احرام کا رومال ہے، لہذا جب تک عمرہ یا حج مکمل نہ ہو اس کو نہ اتارا جائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عورت کے لیے حج میں اور گھر میں بھی ہر وقت یہ لازم ہے، سفر میں بھی، کہ اپنے سر کے 1/4 حصے پر گیلا ہاتھ پھیرے۔ حتیٰ کہ اگر راستے میں کہیں پیٹرول پمپ پہ اترے اور گھر والوں کو نماز پڑھانا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت سر پہ مسح نہ کرے کہ مردوں کے سامنے سر کیسے ننگا کرے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مردوں کے سامنے سر ننگا نہ کرے، لیکن سر پہ مسح کرنے کے لیے سر کا ننگا کرنا کون سا ضروری ہے؟ دوپٹے کے اندر سے بھی ہاتھ گیلا جا سکتا ہے، کپڑے کے اندر سے بھی ہاتھ جا سکتا ہے، اوپر کپڑا کھڑا رہے اندر ہاتھ چلا جائے اور سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر آ جائے۔ تو اس میں عورتیں سستی کرتی ہیں ان چیزوں میں۔ اسی طرح اگر اس کی عورت کا بدن کا کپڑا اپنی جگہ سے سرک گیا، مثلاً عام طور پر بازو کا سرک جاتا ہے، چھوٹے بازو والی قمیضیں ہوتی ہیں اس سے نماز پڑھتی ہیں، اگر اتنی جگہ کھل گئی ہے اور اس نے نماز اس کے ساتھ پڑھ لی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ یہ عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں گھر کے کام کرنے ہوتی ہیں تو لمبے بازو پریشان کرتے ہیں کام کرنے میں، برتن دھونے میں، گھر کے دوسرے کام کرنے میں، کوئی حرج کی بات نہیں، چھوٹے بازو والی قمیض پہن لے، لیکن نماز کے لیے بڑے بازو والی پہن لے، نماز کے ٹائم بدل لیا کرے۔ یا اس کی بھی اجازت ہے کہ نماز کے دوران بڑی چادر لے لیا کرے، اس بڑی چادر کے اندر ہی اس کا نماز کے دوران ہاتھ رہے، نماز کے دوران ہاتھ چادر سے باہر نہ نکلے، ڈھکا رہے اس کا ہاتھ۔ اور اگر چادر سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہاں تک کپڑا ہونا چاہیے، جس طرح میرا کپڑا نظر آ رہا ہے، پہنچوں تک، گٹوں تک، یہاں تک کپڑا ہونا چاہیے۔ سر کے دوپٹے میں بھی میں نے کل عرض کیا تھا، ایسا باریک دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے جس سے بالوں کی رنگت نظر آئے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایسا دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو دوپٹے کو بدل لے۔ اسی طرح صرف اپنا چہرہ کھلا رکھے، پورے باقی سر کے بالوں کو ڈھک لے، صرف یہ چہرے کی ٹکیا یہ بس نظر آئے، باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ اس کے نماز میں کھلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پورے جسم کا ڈھکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو عورتیں نماز قائم کرنے میں سستی نہ کریں۔ ایک ان کے ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے، یا ولادت کے وقت کے کوئی خاص ایام ہیں، اس میں تو اکثر عورتیں غلط کرتی ہیں۔ یہ عورتوں میں مشہور ہے کہ ایام جو ہر مہینے کے ہوتے ہیں عورتوں نے فکس کر رکھے ہیں کہ جی کسی نے کہا جی میرے 8 دن ہیں، کسی نے کہا جی میرے 7 دن ہیں، کسی نے کچھ کر رکھا ہے۔ شریعت میں کسی بھی عورت کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، یہ دار و مدار ہے اس کے ایام کے ختم ہونے پر، کہ اس کے ایام کب ختم ہو گئے، کب بالکل پاکی حاصل ہو گئی۔ جس وقت بھی پاکی حاصل ہو گئی اس کی نماز شروع کر دے گی۔ ہاں عورتوں کی عادات ہوتی ہیں، کسی کی عادت کچھ دن ہے، کسی کی کچھ دن ہے، لیکن یہ عادت بھی بدلتی رہتی ہے عموماً۔
کبھی کچھ دن ہوتے ہیں، کبھی کچھ دن ہوتے ہیں، لہذا اس کو ہمیشہ کے لیے فکس کر لینا کہ جی میرے تو اتنے ہی دن ہوتے ہیں، یا بعض خواتین کا یہ سمجھنا کہ 10 دن ہوتے ہیں، بالکل یہ نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ کم سے کم 3 دن ہیں، اس سے کم اگر محسوس ہوتا ہے اس کو تو وہ اس کو بیماری کا خون ہے، وہ اس کے ایام کا خون نہیں ہے۔ 10 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اس کی بیماری کا خون ہے، وہ اس کی ایام کا خون نہیں ہے۔ اس کا وہ اپنا مسئلہ معلوم کر لے کسی مفتی صاحب سے اگر اس کے ساتھ ایسی صورت ہے، ورنہ 3 دن سے لے کر 10 دن کے درمیان تک جتنے دن بھی اس کے ہوں یہ ناپاکی کے ہوتے ہیں اور یہ بدلتے رہتے ہیں، لہذا جب بھی پاک ہوگی اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت سردیوں میں رات کو 12-1 بجے پاک ہوئی، اس پر لازم، پاک مطلب خون ختم ہو گیا، بالکل صفائی ہوگی، اس عورت پر لازم ہے کہ رات کو غسل کرے اور فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرے۔ لیکن اس کا بالکل اہتمام جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ اگر مرد کو سوئے ہوئے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے 20 منٹ پہلے اس کو جاگیے، بھلا سردی ہے بھلا جو ہے، فوراً غسل کرے، فوراً نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہہ سکتا چلو اب سویا رہوں، صبح اٹھ کے نہا لوں گا، نماز پڑھ لوں گا۔ جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے، بالکل ایسے ہی عورت کے لیے۔ حتیٰ کہ عورت عصر کے بعد پاک ہوئی، سردیاں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت غسل کرے اور مغرب سے پہلے غسل کر کے عصر کی نماز پڑھے، اس میں بالکل تاخیر نہ کرے۔ یہ فرض نماز کا معاملہ ہے، لیکن اس میں عورتیں بہت سستی کرتی ہیں۔ اقیمنا الصلاۃ، اللہ نے اس لیے کہا کہ میری اور میرے رسول کی ماننا اور نماز بھی پڑھنا، حالانکہ اللہ رسول کی ماننے میں تو نماز پڑھنا شامل تھا، مگر اس میں سستی ہوتی ہے، تو علیحدہ سے اس کا اہتمام کرایا باقاعدہ کہ نماز بھی پڑھنا، نماز بھی قائم کرنا۔ پھر عورتوں کے الفاظ عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے بچیوں کے قرآن پڑھنے کا، وہ عموماً گھر کے اندر جو عورتیں قرآن پڑھاتی ہیں انہی کے پاس پڑھنے کا ہے۔ اب تو شہروں کی وجہ سے اللہ کے فضل سے کوئی فضا بن گئی ہے کہ جو گھروں میں بیٹھ کر عورتیں پڑھاتی ہیں ان کے اپنے قرآن ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی وہ عورت قاریہ ہوتی ہے یا حافظہ ہوتی ہے یا عالمہ ہوتی ہے، اس کا اپنا قرآن اچھا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، آگے بھی ٹھیک پڑھا دیتی ہیں۔ ورنہ اب آج سے کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں یا 20-30 سال بھی پیچھے چلے جائیں، گھر میں میاں جیاں بڑی مائیں ہوتی تھیں، وہی پڑھاتی تھیں، وہی بس وہی پڑھیں اور وہی جانیں، باقی وہ ان کا قرآن تو بالکل ہی کوئی نیا سا ہوتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، بالکل غلط ہے، یہ ترجمہ بھی غلط ہو گیا ہے۔ ایسا قرآن پڑھتی تھی اور ایسا ہی پڑھایا بچوں کو آگے، بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن ایسا پڑھنا چاہیے جیسے قاری صاحبان یا امام مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ۔ ایک ہے حسن صوت، ایک ہے حسن ادا۔ حسن صوت کا معنی آواز خوبصورت ہونی چاہیے، اور ایک ہے حسن ادا، الفاظ پڑھنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ حسن صوت تو اللہ کی عطا ہے کہ کسی کی آواز خوبصورت ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، لیکن حسن ادا، الفاظ کو صحیح ادا کرنا، یہ تو ہر مرد عورت پر لازم ہے، اس کو صحیح سیکھنا سے لازمی ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ الحمد ہے، الحمد نہیں ہے، رب العالمین ہے، عالمین نہیں ہے۔ یہ تو آسان لفظ ہیں، اور جہاں مشکل قرآن کے الفاظ آتے ہیں وہاں تو عورتیں بالکل ہی غلط پڑھتی ہیں، وہ اس کو ذریتی کو اکثر ذریتی پڑھتے ہیں، رب جعلنی کو رب جعلنی پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حالانکہ رب جعلنی نہیں ہے، یعنی جیم پر جزم سکون نہیں ہے، جزم اور سکون ہے، زبر نہیں ہے، رب جعلنی نہیں پڑھنا، رب جعلنی، اس میں فرق ہے۔ اسی طرح آگے ومن ذریتی، ذریتی، را اور یا دونوں مشدد ہیں، دونوں پر شد ہے، جب دونوں پر شد ہے تو اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ذریتی، شد والے حرف کو ہم نے پڑھا تھا کہ 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو مردوں کے بھی الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے، عورتوں کے بطور خاص ٹھیک نہیں ہوتے، تو گھر کی عورتوں کو کہا جائے کہ وہ نماز کو قائم کرنا سیکھیں، نماز پڑھیں نہیں، وقت پر پڑھیں، بے وقت نہ پڑھیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو عورتوں کو کہا گیا کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ حرم شریف میں جاتی ہیں، مکہ مدینہ میں جاتی ہیں، جماعت کے ساتھ وہاں پڑھنے کی نوبت آتی ہے، اس کے مسائل سیکھیں کہ امام کے پیچھے عورت کس طرح نماز پڑھے گی، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہوتی، وہاں پڑھنی ہوتی ہے، مطلب لازم نہیں ہوتی، جب لیکن عورت حرم میں موجود ہے اور جماعت کھڑی ہوگی تو پڑھ سکتی ہے،
تو اس کے مسائل اس کو سکھائے جائیں کہ عورت امام کے پیچھے کس طرح نماز پڑھے گی، چھوٹی بچیاں ہیں ان کو سکھایا جائے۔ اور بعض عورتیں بڑی ہو جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے اور ان کو نماز بھی نہیں آتی ہوتی، نماز آتی نہیں ہوتی، بس وہ شرما شرمی میں دیکھ دیکھ کے پڑھ دیتی ہیں۔ بعضوں کو تو رکعتوں تک کا پتہ نہیں ہوتا اور بعضوں کو الفاظ کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ الغرض نماز کے قائم کرنے میں ان میں سستی ہوتی ہے، خاص طور پر پاکی کے ایام میں۔ اسی طرح ولادت کے بعد جو ایام ہیں، عام طور پر عورتوں میں مشہور ہے کہ 40 دن ہوتے ہیں، وہ 40 دن بعد ہی اپنے آپ کو پاک سمجھتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن بس۔ حتیٰ کہ اگر بچے کی ولادت کے 1 دن بعد ہی کسی عورت کو پاکی حاصل ہو گئی تو اس پر نماز لازم ہے، وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، ورنہ جتنے دن بعد ہو جائے، 20 دن بعد، 25 دن بعد، 30 35 دن بعد، 38 دن بعد، جس وقت ہی اس کی پاکی حاصل ہوگی، خون ختم ہوگا، اسی وقت اس کو غسل کر کے نماز پڑھنا لازمی ہوگی، چاہے مغرب سے 20 منٹ پہلے ہو جائے، فوراً ٹھک سے غسل کرے اور جلدی سے نماز پڑھے۔ اور غسل کرنے کے لیے عورتوں میں یہ سستی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غسل کو لمبا سمجھتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا تو اتنی دیر میں غسل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ہمارا معاشرتی غسل، عرفی غسل، رواجی غسل، جس میں عورت سمجھتی ہے کہ میں نے شیمپو استعمال کرنا ہے اور مجھے دیر لگ جاتی ہے۔ ایک ہے شرعی غسل۔ شرعی غسل یہ کہ 3 فرض پورے کرے، جسم پر پانی بہے، بس پاک ہو گئی۔ اس میں کتنی دیر لگتی؟ جتنا وقت مرد کو لگتا ہے اتنا ہی وقت عورت کو لگتا ہے۔ تو لہذا یہ عذر کرنا کہ نماز میں 20 منٹ باقی ہیں سورج غروب ہونے میں، پاکی حاصل ہو گئی ہے، 20 منٹ میں تو غسل نہیں ہو سکتا، لہذا میں نماز چھوڑ دیتی ہوں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ 10 منٹ میں غسل ہو سکتا ہے، 5 منٹ میں غسل ہو سکتا ہے۔ غسل کیا ہے؟ 3 فرض پورے کرنے، منہ بھر کے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہا دینا ہے بس۔ اور عورتوں کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ عورت نے اگر بال اپنے گندھے ہوئے ہیں، مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں صرف بالوں کی جڑیں گیلی ہو جائیں، بھلا سارے بال گیلے نہ ہوں، اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اگر سارے بال بھی گیلے کرنے ہوں، ہمارے یہاں شاور کا زمانہ ہے، پرانے زمانے تو ہے نہیں کہ لوٹا اٹھا کر ڈالنا ہے۔ شاور کے نیچے کتنی دیر لگتی ہے پانی کے پورے جسم پہ بہہ جانے میں؟ چند منٹوں کا ہی تو کام ہے۔ یہ میں اس لیے تاکید عرض کر رہا ہوں کہ یہ درس خواتین بھی سنتی ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عورت ان چیزوں کو عذر نہ بنائے کہ ٹائم نماز کا ختم ہونے میں 20 منٹ باقی ہے، میں کیسے غسل کروں؟ ابھی تو مجھ سے نماز ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا یہ نماز جانے دو، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لوں گی۔ نہیں، جب اس کو پاکی حاصل ہو گئی ہے شرعی طور پر، اس کے پاس اتنے منٹ ہیں کہ وہ اس میں بھاگ کے پورے جسم پر پانی بہا سکتی ہے، تو شرعاً اس پر لازم ہے۔ یہ فرض نماز کا معاملہ ہے، مذاق نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ عام طور پر عورتیں، اللہ ماشاءاللہ دینداری کا اہتمام کرنے والی بھی ہوتی ہیں، عام طور پر نمازوں میں ان دنوں میں خاص طور پر سستی ہوتی ہے۔ البتہ نفاس، بچے کی ولادت کے وقت جو دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے 40 دن۔ اگر 40 دن ہو گئے اور عورت کو ابھی تک پاکی حاصل نہیں ہوئی اور خون چالو ہے، اب وہ کسی مفتی سے رابطہ کر لے اور اسے پوچھ لے کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر لے۔ لیکن عام حالات میں ہر عورت کا اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ میں نے اپنے ماہانہ ایام میں اتنے دن پورے کرنے ہیں بہر صورت، اور اپنے ولادت کے وقت میں 40 دن ہی پورے کرنے ہیں، یہ بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے۔ گھر کی بچیوں کو دینی مسائل کی تعلیم دلائی جائے۔ بچیاں سب کچھ پڑھ لیتی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاکی کیسے ہوتی ہے، ناپاکی کیسے ہوتی ہے۔ ہم اس کو شرم حیا سمجھتے ہیں۔ وہ سکول کالج کی تعلیم پڑھتی ہیں، وہاں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو دین کی تعلیم، میری مراد یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو پڑھانا شروع کر دے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کا کوئی چھوٹا سا کورس کروا دے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ مولانا شفیق صاحب والے مدرسے میں ہر سال گرمیوں میں کورس ہوتا ہے، غالباً کوئی 1.5-2 مہینے کا، اس میں مختلف قسم کی عورتیں، یعنی بڑی عمر کی عورتیں، چھوٹی عمر کی عورتیں، پڑھی لکھی عورتیں، ان پڑھ عورتیں، دیہات شہر کی عورتیں، حتیٰ کہ بعد میں چنوں کی عورتیں، وہ عورتیں آتی ہیں اور اپنا کورس پڑھ جاتی ہیں 1.5-2 مہینے کا، تو موٹے موٹے مسائل، نماز کا طریقہ، یہ چیزیں سیکھ جاتی ہیں۔ اگر یہاں نہ بھی ہو سکے کورس، خود اس کا انتظام کر، کسی عالمہ کے پاس اس کو بھیجیں، کسی مدرسے میں اس کو بھیجیں، کوئی عالمہ تو نہیں بن سکتی لیکن اس کو 1 مہینے میں موٹے موٹے مسائل پڑھا دیں، وہ اس کو 1 مہینے میں کچھ کر دے، یا اس کا تبلیغ میں کچھ وقت لگوا دیں،
والد کے ساتھ، تاکہ کم از کم وہ اپنا نماز روزہ کچھ تو سیکھے۔ ایک بچی کی شادی ہوگی اور اس کو ابھی تک پاکی ناپاکی کے ماہانہ ایام کے مسائل نہیں آتے، ولادت کے مسائل نہیں آتے، یہ باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنی بچی کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرے۔ لہذا اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلانے کا اہتمام کیا جائے۔ آخری درجہ یہ ہے، کتاب کسی مفتی صاحب سے لے کر بچی کو دے دی جائے، اپنی بیوی کے ذریعے سے، یعنی بچی کی ماں کے ذریعے سے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ کتاب پوری پڑھنی ہے۔ تو وہ ایسی کتابیں ملتی ہیں جو خاص خواتین کے مسائل سے متعلقہ ہوتی ہیں، تاکہ وہ پڑھ لیں ان کو، اور اس کو معلوم ہو جائے کہ بچے کے دودھ پلانے کے کیا مسائل ہیں، اور پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، روزے کے میری عورتوں کے لیے کیا مسائل ہیں۔ یہ باتیں اس عورت کو شادی سے پہلے معلوم ہونی چاہیے۔ تو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلانے کا ضرور انتظام کرایا جائے۔ آخری درجے میں یہی ہے کہ ان کو کتاب لے کر دے دی جائے کہ وہ کتاب پڑھ لے، اور جس مسئلے میں الجھن ہو تو وہ تحریری لکھ کر دے دے، کسی پوچھ کر دے دی جائے۔ البتہ یہ اچھا نہیں ہے کہ کوئی بچی یا کوئی عورت براہ راست انفرادی طور پر کسی عالم اور مفتی سے رہنمائی لیتی رہے، وہ اپنے شوہر یا اپنے والد کے ذریعے سے رہنمائی لے، الا یہ کہ کوئی بوڑھی عورت ہو وہ مسئلہ پوچھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج یہ عرض ہوا، میری بہنوں سے سب سے گزارش ہے میری کہ وہ آج کے درس کی روشنی میں اپنے نماز کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔